نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے کاموں کو آسان کر دیں گے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی 200 سے زائد صفات حمیدہ کو اپنانا اور 150 سے زائد صفات مذمومہ بری صفات سے بچنا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آسانیاں اس سے آئیں گی کہ دولت زیادہ سے زیادہ کما لیں تو آسانیاں آ جائیں گی، اور بہت ساری دولت لوگ کماتے ہیں لیکن بے حساب مسائل، مصائب، پریشانیوں اور دکھوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انواع و اقسام کے امراض آتے ہیں، انواع و اقسام کی پریشانیاں آتی ہیں، اور بے حساب بیماریاں آتی ہیں اور تکالیف آتی ہیں، اور آسانیاں نہیں آتی، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسانیاں کس سے آتی ہیں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ فرمایا جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے کاموں کو آسان کر دیں گے۔ اب یہاں کوئی مال و دولت کا ذکر نہیں ہے کہ انسان مال و دولت آئیں گی، کوٹھیاں آئیں گی، بنگلے آئیں گے اور بہت سارا پیسہ آئے گا، آسانیاں ہوں گی، بلکہ اس کو جوڑا ہے اعمال صالحہ سے کہ صفات حمیدہ کو اپنانا۔ ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے، علماء کو چاہیے کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں اور اس سے 200 صفات حمیدہ پر جو ہے مساجد میں بیان کریں اور مدارس میں بھی اس کو بیان کیا جائے۔ 200 صفات حمیدہ پر عمل کرنا۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اکثر ہم علماء بھی جو ہے وہ 15-20 صفات کے علاوہ زیادہ صفات سنا بھی نہیں سکتے۔ کوئی ہم سے پوچھے کہ صفات حمیدہ کیا، ذرا بتلا دو۔ مدارس دینیہ میں بھی صفات حمیدہ کو پڑھایا نہیں جاتا، اور نظرۃ النعیم میں 161 صفات مذمومہ کا بیان بھی ہے۔ تو یہی حال یہاں صفات مذمومہ میں بھی ہمارا ہے کہ 10-15 صفات مذمومہ کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اور مدارس دینیہ میں اہمیت کے ساتھ صفات حمیدہ اور صفات مذمومہ کو نہیں پڑھایا جاتا۔ اسی علماء کی ایک بڑی تعداد بھی یہی سمجھ رہی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ آئے گا، دولت آئے گی، کوٹھیاں آئیں گی، بنگلے آئیں گے، انواع و اقسام کی دنیا کی ساز و سامان آئے گا تو آسانیاں آ جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جتنا پیسہ اور دولت آتی چلی جاتی ہے اور مال و دولت بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی طرح پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ آج امراض بہت بڑھ گئے اور بہت بڑے قسم کے امراض آ گئے، حالانکہ اس سے پہلے اتنے بڑے امراض نہ تھے جو آج امراض آ گئے ہیں۔ کینسر عام ہو چکا ہے، ذہنی امراض عام ہو چکے ہیں، اور بہت ساری بیماریاں اور پریشانیاں، کبھی خود بیمار اور کبھی گھر والے بیمار اور کبھی والدین بیمار اور کبھی جیلوں کے مسائل، بے حساب مسائل ہیں۔ ان سب کا علاج کیا ہے؟ ان کا علاج کیا ہے؟ تقوی ہے، اعمال صالحہ ہے۔ آج ہم ڈٹ کر کمانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ڈٹ کر بیماریاں بھی آتی ہیں، بے حساب پیسہ کماتے ہیں، ہر ایک چاہ رہا ہے۔ ڈاکٹر ہیں بہت پیسہ کما رہے ہیں، انجینئر ہیں بہت پیسہ کما رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک مستری مزدور اور ایک فنی ماہر، ایک الیکٹریشین ہے، ایک ویلڈنگ والا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ زیادہ ڈھیر سارا پیسہ کماؤں، لیکن وہ پیسہ تو کما لیتا ہے، سکون اسے نہیں ملتا۔ اس کے چہرے پر دیکھو تو بے حساب پریشانیاں، اس کے چہرہ بتلا رہا ہوتا ہے کہ بے حساب پریشانیوں کا شکار ہے۔ اس لیے دوستو، میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، راحتیں اور سکون اور اطمینان کی زندگی اللہ تبارک و تعالی نے جوڑی ہے کس کے ساتھ؟ اعمال صالحہ کے ساتھ۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ فرمایا جو اعمال صالحہ کرے گا مرد اور عورت، ہم ان کی زندگی کو، ان کو اچھی زندگی عطا کریں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کی یاد کیا ہے؟ کہ 200 صفات حمیدہ پر عمل کرنا اللہ کی یاد ہے، اور 150 سے زائد صفات مذمومہ سے بچنا اللہ کی یاد ہے۔ جھوٹ بولنے کا دل چاہ رہا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولنا، یہ اللہ کی یاد ہے۔ اور حرام نظر دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے لیکن حرام نظر سے اپنے کو بچانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے۔ خیانت کرنے کو دل چاہ رہا ہے لیکن خیانت سے اپنے کو بچانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا۔ فرمایا جو ہماری یاد سے اعراض کرتا ہے اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں بے حساب پیسہ کماتے ہیں، دولت کماتے ہیں، لیکن اتنی پریشانیاں آتی ہیں۔ صفات حمیدہ میں سے ایک صفت یہ بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتلاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے نفع کے لیے فکر مند ہو۔ آج ہر ایک اپنے لیے یا اپنے بیوی بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ جینے کی کوشش کہ میری اچھی آسائشوں والی زندگی ہو جائے، اور میری بیوی کی آسائشوں والی زندگی ہو جائے، اور میرے بچوں کی آسائشوں والی زندگی ہو جائے، اور وہ اوروں کی فکر نہیں کر رہا۔ حالانکہ اسلام ہمیں کہتا ہے المؤمنون کجسد واحد
ان اشتکا عینو اشتکا کلو، کہ مومن تو سب ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرا حصہ تکلیفوں کی وجہ سے وہ بھی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن آج امت میں یہ کیفیت نہیں رہی، آج ہر ایک چاہتا ہے کہ میں تو اچھی زندگی گزاروں، چاہے میرے بھائی سگا بھائی کیوں نہ ہو، میری بہن مشکل میں پڑی رہے اور ہمارے مسلمان بھائی مشکل میں پڑے رہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں وہ بے حساب انواع و اقسام کے کھانے کھاتے ہیں، انواع و اقسام کے کپڑے پہنتے ہیں اور اپنی کوٹھیاں اور بنگلے بنانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کے کیا حال ہے۔ آج اپنے لیے قرض لینے والوں کی تعداد بہت ہے، اپنی بیوی اور اپنے بچوں اور اپنی کوٹھی اور اپنے بنگلے کے لیے قرض لینے والوں کی تعداد بہت ہے، اپنی شادی کے لیے قرض لینے والوں کی تعداد بہت ہے، کیونکہ اپنی ذات سے اس کو راحت وہاں سکون سب نظر آ رہا ہے۔ لیکن اپنے مسلمان بھائی کے لیے اور دینی کاموں کے لیے قرض لینے والے کتنے ہیں؟ آج ہم نے عمومی طور پر دینی کاموں کے لیے قرض لینا چھوڑ دی۔ آج کیا ہم قرض لے کر کسی غریب کی مدد کرتے ہیں؟ کیا قرض لے کر کسی غریب بچی کی شادی کراتے ہیں؟ کیا قرض لے کر کسی مدرسے کے اندر کمرہ بنواتے ہیں، کوئی مسجد بناتے ہیں؟ کبھی قرض لے کر کسی غریب کی پریشانی دور کرتے ہیں؟ اپنی ذات کے لیے تو قرض لے رہے ہیں، اپنی کوٹھیوں کے لیے قرض اور اپنی ذات کے لیے قرض، اپنی شادی کے لیے قرض، لیکن وہاں ہی اگر 1000 روپیہ خرچ کرنا پڑ جائے کسی دینی کام میں، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، ہم کہاں سے خرچ کریں؟ اگر ایک ٹوٹی کہیں مدرسے میں لگانی پڑ جائے، مسجد میں لگانی پڑ جائے، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ اپنی گلی صاف کرنی پڑ جائے، 1000 کا خرچہ ہو تو بھئی ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے۔ اپنے پڑوسی کا چھوٹا سا کام ہو، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے پڑوسیوں کے حقوق، ہم پڑوسیوں کے حقوق رکھتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج پریشانیاں، بڑے بڑے مصائب، تکلیفیں، دکھ اور بڑے بڑے امراض، چھوٹے امراض تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن بڑے بڑے امراض کیوں آ رہے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اعمال صالحہ کا اہتمام نہیں کرتے، تقوی کا اہتمام نہیں کرتے۔ اور تقوی میں نے عرض کیا کہ 200 صفات حمیدہ پر عمل اور 150 سے زائد صفات مذمومہ سے بچنا تقوی ہے، اور تقوی سے زندگی آسان ہوتی ہے، اور تقوی سے رزق کے راستے آسان ہوتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں اور رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو تقوی میں نے عرض کیا کہ 200 صفات حمیدہ پر عمل کرنا تقوی ہے، 150 سے زائد صفات مذمومہ سے بچنا تقوی ہے۔ آج ہر ایک خوب کمانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے پاس دولت کے انبار ہیں وہ اس زیادہ کمانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کی راہوں میں خرچ نہیں کرتا، اللہ کی راہوں میں خرچ نہیں کرتا۔ اور ایک الیکٹریشین ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک حکیم ہے، یہاں تک کہ اب علماء بھی ہیں، ان کے ذہن میں بھی یہ آ گیا ہے، علماء کی ایک بڑی تعداد، کہ پیسہ آئے گا، دولت آئے گی، چیزیں آئیں گی تو ہماری راحتیں آئیں گی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، پیسہ آ رہا ہے، دولت آ رہی ہے، انواع و اقسام کی ظاہری چیزیں آ رہی ہیں، لیکن وہ اتنے پریشان ہیں، وہ اتنی خودکشیاں کرتے نظر آ رہے ہیں، اور بعض لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہوتے لیکن ان کی زندگی سکون والی ہوتی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنی ذات کے لیے نہ جئیں بلکہ اوروں کے لیے جینے والے بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا بوجھ اٹھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے خاطر قرضہ لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویاں جو کچھ آتا تھا سب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 1,00,000 درہم ہدیے میں آئے۔ 1,00,000 درہم کتنی رقم تھی اس وقت کے اعتبار سے کہ ایک درہم میں ایک بکری آ جاتی تھی، تو 1,00,000 درہم میں 1,00,000 بکریاں بھی آ سکتی تھی، اتنی رقم، لیکن صبح سے شام تک ساری رقم تقسیم کر کے شام کو گھر میں فاقہ۔ آج پیسے آ جائیں، کوٹھی بنا لو اور جو ہے وہ بنگلہ بنا لو، کمرہ اچھا کر لو، صوفے لے آؤ اور یہ لے آؤ اور وہ لے آؤ، اور دنیا کی انواع و اقسام کی چیزیں جمع کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں، ٹائلیں لگوا لو، یہ بیکار قسم کے کاموں پر ہم پیسہ لگا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سکون والی ہو جائے، راحت والی ہو جائے، اور ہمیں اللہ بڑی پریشانیوں سے بچا لے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دفاع کرتے ہیں، یعنی انہیں بہت بڑی بڑی پریشانیوں سے بچاتے ہیں۔ چھوٹی پریشانیاں آتی رہتی ہیں لیکن بڑے مصائب اور مسائل اور دکھوں سے بچاتے ہیں، کن کو؟ جو ایمان والے بنتے ہیں، اور ایمان والا وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، صرف جو ہے ان کو مانتا بھی ہے اور ان پر عمل بھی کرتا ہے۔ 200 صفات حمیدہ پر عمل اور 150 سے زائد صفات مذمومہ سے بچنا،
اور اپنے گھروں میں 200 صفات حمیدہ لکھ کر لگائیے، مدارس میں لکھ کر لگائیے۔ صفات حمیدہ کیا ہیں؟ نظرۃ النعیم فی مکارم اخلاق الرسول کریم کی پہلی جلد کے اندر 200 صفات حمیدہ لکھی ہوئی ہیں، ان کو اردو ترجمے، ان کو انگلش ترجمے، مختلف زبانوں کے ترجموں کے ساتھ لکھ کر لگائیے۔ اور جب بھی کوئی بیماری آ جائے تو فوری طور پر ڈاکٹروں کے پاس مت جائیں، چیک اپ نہ شروع کرا دیں۔ اس بیماری آ گئی اور چیک اپ شروع کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیے، کئی مہینے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، روتے رہیں۔ بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں، وہ اسی لیے آتی ہیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں، ہمیں آہوزاری کی طرف متوجہ کرتی ہیں، ہمیں رونے کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ کہیں درد اٹھ گیا، کہیں تکلیف آ گئی، کہیں رسولی بن گئی، کہیں کوئی چیز بن گئی، یہ نہیں کہ بھاگے فوراً ڈاکٹر کے پاس اور ٹیسٹوں کے پیچھے لگ گئے، نہیں، اور رونا شروع کر دیں، اور روئیں، کئی مہینوں تک روتے رہیں، اور سال رونا پڑے، سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال رونا پڑے، روتے رہیں، راتوں کو تہجد میں روئیں، آہوزاری کا اہتمام کریں، اور خوب اللہ تعالیٰ سے رونے کا مانگنے والے بن جائیں۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ صحابہ اکرام بیمار ہوتے تھے، راتوں کو روتے تھے، آہوزاری کا اہتمام کرتے تھے۔ آج ہم لاکھوں روپیہ ڈاکٹروں پر لگا دیتے ہیں اور ٹیسٹوں پر لگا دیتے ہیں، اس کے بجائے آپ رونے والے بن جائیں، آہوزاری کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آسان کر دیں گے۔ ایک مرتبہ میری بڑی بیٹی چھوٹی تھی تو بیمار ہو گئی، 1 مہینہ بیمار رہی، اور بخار وغیرہ مختلف بیماریاں، پھر اس کے بعد 2-3 دن ٹھیک ہو کر پھر بھی بیمار ہو گئی۔ میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو اس نے کہا اس کو ٹائیفائڈ ہوا ہے، اندازاً بتایا، ابھی چیک اپ نہیں کرایا تھا۔ میں گھر لایا، میں حسان صاحبہ نے پوچھا کیا ہوا، میں نے کہا انشاءاللہ خیریت ہوگی۔ اب میں مسجد میں چلا گیا اور گھنٹہ 1.5 گھنٹہ رو کر خوب دعا کرتا رہا، اور اس کے بعد 1 آدھ دن بعد بچی ٹھیک ہو گئی۔ ہم نے آج رونا چھوڑ دیا، آج ہم نے آہوزاری چھوڑ دی، ہم نے آج اعمال صالحہ کا اہتمام چھوڑ دیا۔ اس لیے میری گزارش ہے، التماس و التجا ہے کہ اپنی زندگیوں میں سکون لانا چاہتے ہیں، آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا کرتے ہیں اعمال صالحہ سے۔ سورۃ اللیل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ۔ قسمیں کھا کر، 3 قسم کھا کر اللہ تعالیٰ آسانی کا ضابطہ بیان کر رہے ہیں۔ آسانی کس سے آئے گی؟ ان سعیکم لشتیٰ فاما من اعطیٰ، جو اللہ کی راہوں میں دیتا ہے، اللہ کی راہوں میں خرچ کرتا ہے، تمام اعمال صالحہ کرتا ہے۔ فاما من اعطیٰ واتقیٰ وصدق بالحسنی، فرمایا جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، فاما من اعطیٰ واتقیٰ، اور تقوی اختیار کرتا ہے، وصدق بالحسنی، اور قرآن و سنت کی تصدیق کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسریٰ، ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ واما من بخل، اور فرمایا جو بخل اختیار کرتا ہے، اعمال صالحہ سے بخل اختیار کرتا ہے، قرآن و سنت پر چلنے سے بخل اختیار کرتا ہے۔ واما من بخل واستغنی، اور مستغنی ہو کر رہتا ہے، قرآن و سنت سے مستغنی ہو کر رہتا ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، قرآن و سنت کی تکذیب کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے مشکلیں پیدا کرتے ہیں۔ آج مشکلات کیوں آ گئیں؟ آج بے حساب پریشانیاں کیوں آ گئیں؟ آج بے حساب مسائل کیوں آ گئے؟ ہم نے قرآن و سنت پر عمل چھوڑ دیا، قرآن و سنت کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔